محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمیٰ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ریکیپ کر لیتے۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ آپ نے مدینے میں انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا تھا، جو بہت زیادہ خیر کا باعث ثابت ہوا۔ مدینے میں یہودیوں کی بھی ایک بڑی آبادی تھی۔ آپ نے ان سے ایک معاہدہ کر لیا تھا جس کا مقصد تھا کہ امن و امان سے دونوں گروہ رہیں، لیکن یہ معاہدہ زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہودیوں کو غلط فہمی تھی کہ آپ ان کے ہی مذہب کے پیرو ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ مل کر عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن آپ نے تو بالکل نیا توحیدی دین پیش کیا تھا۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی چالیں چلنا شروع کی۔ ادھر مدینے میں ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا تھا، منافقوں کا گروہ، جو کہ مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، لیکن ظاہر بظاہر دوست بنے رہتے۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو سختی کا جواب سختی سے دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ جب صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی تو آپ نے اسلام کی بقا کے لیے میدان میں فیصلہ کرنے کا سوچا اور صاحب کرام سے مشورہ کیا۔ صاحب کرام نے پرجوش تقاریر سے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، ابی عنبہ۔ آپ وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا اور جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور بدھ کی رات میں روحا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر پیارے نبی ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ان کی تعداد کل 313 تھی، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ رک گئے۔ پیارے نبی نے ساتھیوں سے فرمایا، کس جگہ ٹھہرنا مناسب رہے گا؟ حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آگے بڑھ کر پانی پہ قبضہ کر لیا جائے۔ وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک ایک کنواں میری نظر میں ہے۔ ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشکی نہیں ہوتا، پانی بھی بلا کا شیریں ہے۔ وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پانی پئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے، اور آس پاس کے جتنے کنویں ہیں سب کو بیکار کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ پانی کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس پر قبضہ کر لے اور پھر پریشانی اٹھانی پڑے۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سن کر آپ نے فرمایا، حباب، تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ چنانچہ آپ اسی وقت اٹھے، جانثار ساتھی بھی ساتھ تھے۔ جا کر آپ نے پانی پہ قبضہ کر لیا اور حباب نے جو جو کہا اس پر عمل کیا۔ قسمت سے اسی روز بارش ہو گئی۔ زمین چونکہ رتیلی تھی، ساری ریت جم گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بھی بنا لیے گئے، جن میں مسلمانوں نے خوب نہایا دھویا اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ اس کے برعکس قریش کی طرف زمین چونکہ نرم اور نشیبی تھی، اس لیے پانی جم کر کیچڑ بن گیا اور چلنا پھرنا ان کے لیے وبال جان ہو گیا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے عذاب۔ پیارے نبی نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ دونوں جا کر وہاں گھومے پھرے، حالات کا پتہ لگایا، پھر لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے بتایا کہ دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے اور بارش بھی لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک ٹیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ کی نظروں میں رہے گا، ضرورت کے وقت سایہ بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے، دعا نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔
پھر آپ فوج میں تشریف لائے اور فوج کی سفارائی کی اور ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا. پھر میدان جنگ میں تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی. تقریر بہت جوشیلی تھی. حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں تمہیں ان چیزوں پہ ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے. اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے. اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں اور اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں. اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو، جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اس موقع پر تم صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے. جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے. آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے. دیکھو، آج سے تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے اللہ تم سے بیزار ہو جائے. پیارے نبی نے آگے فرمایا، اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں ان پہ دھیان رکھو. ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ ہو، اس سے اللہ خوش ہوگا. آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے. اس موقع پر تم اخلاص اور جان بازی کا ثبوت دو. اللہ کی رحمت تم پر چھا جائے گی اور اس کی مغفرت تم پہ سایہ کرے گی. اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ہم اور تم سب اسی کے دم سے ہیں. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے. وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے. اللہ میری اور تم سب مسلمانوں کی مغفرت کرے، آمین. پھر قریش کی فوج سامنے آئی. ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا. یہ عجیب منظر تھا. اس وقت آپ پر انتہائی خضوع کا عالم تھا. دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ غرور سے اکڑے ہوئے تو اس سے لڑنے آئے ہیں. یہ تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اے اللہ، تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کر. اے اللہ، تو نے مجھ سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے. بے شک تو وعدہ پورا کرنے والا ہے. بے خودی کا یہ عالم تھا کہ چادر کندھوں سے گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی. کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے، اے اللہ، اگر آج یہ جانیں مٹ گئیں تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی. اس جنگ میں کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے اور قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہوئے. قتل ہونے والے 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70. مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری تھے. مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا. وہیں ایک چوڑا کنواں تھا. تمام لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ڈلوا دی، پھر اسے برابر کر دیا. قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئیں، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی. شکست سے ان کی عزت و شوکت پر بھی آنچ آئی. اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا. قریش 1 ماہ تک روتے دھوتے رہے اور جو سردار مارے گئے تھے ان کا ماتم کرتے رہے. پھر ماتم ختم ہو گیا اور رونا دھونا بند ہو گیا. یہ رونا دھونا کیوں بند ہوا؟ کیا انہوں نے اپنے عزیزوں اور لیڈروں پر صبر کر لیا؟ یہ ماتم کیوں ختم ہوا؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے تقدیر کے آگے سر ٹیک دیا؟ اصل میں یہ بات نہ تھی. قریش ایسے نہ تھے کہ وہ اپنے سرداروں پر صبر کر لیتے اور خاموش ہو رہتے، اور ان کے سینے بھی سلگ رہے تھے اور دل ابھی تڑپ رہے تھے. البتہ اب ماتم کا شور نہ تھا، اب آنسوؤں کا طوفان نہ تھا، اب خون کا بدلہ لینے کی دھن تھی، اب انتقام کی تیاریاں ہو رہی تھیں. بدر میں ابو سفیان کا بیٹا بھی قتل ہو گیا تھا. اس کا
ابو سفیان کو انتہائی شدید صدمہ تھا اور وہ انتقام لینے کے لیے بری طرح بےتاب تھا، مگر قریش کو بدر میں مسلمانوں کے زور کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس بار بہت بڑے لشکر سے مقابلہ کریں اور ساز و سامان اور اسلحہ سے بھی پوری طرح لیس ہوں، مگر یہ کام وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ بہرحال اس میں کچھ دن لگتے۔ ادھر ابو سفیان غم و غصے سے بدحواس تھا، اس میں انتظار کی کہاں تاب تھی، چنانچہ اس نے مکے کے 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور محمد سے انتقام لینے کے لیے چل پڑا۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر اریس نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچا تو ایک انصاری اپنی کھیتی میں لگے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک مزدور بھی تھا، ان دونوں کو اس نے وہیں پر شہید کر دیا اور 2 گھروں میں آگ لگا دی، کچھ کھجور کے درخت تھے ان کو بھی جلا دیا۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پیارے نبی کو اس حادثے کی خبر ملی تو آپ نے ابو سفیان کا پیچھا کیا، لیکن بھاگنے والوں نے ہوشیاری کی اور جان خطرے میں دیکھی تو اونٹوں کا بوجھ ہلکا کرنے لگے، یعنی ساتھ میں ستو کی بوریاں تھیں، ان کو وہ نیچے پھینکنے لگے۔ مدینے میں یہودیوں کا بھی ایک قبیلہ آباد تھا جو بنو قینقاع کے نام سے مشہور تھا، اور جہاں یہ آباد تھا وہیں اس کی تجارتی منڈی بھی تھی۔ سناری میں بھی اس قبیلے کو کافی شہرت تھی۔ یہودیوں کے بقیہ قبیلے مدینے کے باہر تھے، کچھ تو خیبر میں تھے اور کچھ دوسری جگہوں پر۔ ہاں تو آج کل پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کی ہی مہم پر تھے۔ بات کیا تھی؟ بنی قینقاع کے یہودی پیارے نبی کے حلیف تھے، یعنی وہ آپ سے صلح دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، مگر پھر بھی اسلام کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے۔ سامنے تو دوستی اور محبت کا دم بھرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے اسلام کا گلا گھونٹنے کی سازشیں کرتے تھے۔ مشرکوں سے بھی ان کا سلام پیام جاری تھا، لیکن بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ان کے لیے یہ دو رخی پالیسی دشوار ہو گئی، چنانچہ اب ان کے سینوں میں غیرت کی آگ سلگنے لگی اور دل حسد سے پکنے لگے۔ ان کی عقلیں حیران تھیں کہ محمد نے ہم سے معاہدہ کر لیا اور صلح دوستی سے ہم کو ہموار کر لیا، پھر دیکھتے دیکھتے اپنے دین کو اتنا چمکا دیا کہ گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ ہتھیار سجا کر میدان میں بھی آتے ہیں اور مشرکوں اور ظالموں سے ٹکر لیتے ہیں، اور اللہ ان کو فتح مند بھی کرتا ہے۔ اس طرح عرب قبیلوں پر ان کی دھاک بیٹھ جاتی ہے اور سارے لوگ ان سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہودی بھلا اس کو ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چنانچہ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے اور ریا اور نفاق کی چادر انہوں نے اتار پھینکی۔ اب وہ مسلمانوں کے لیے ننگی تلوار بن گئے اور کھلے بندوں ان کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ لوگوں کو ان کے خلاف جوش دلاتے، اشعار میں ان کی ہجو کرتے، کڑوی کسیلی باتوں سے ان کا دل چھیدتے۔ غرض انہوں نے معاہدے کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ صلح کا کوئی احترام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو جمع کیا اور ایک ہمدرد اور خیرخواہ کی طرح ان سے فرمایا، یہودی بھائیو، بخدا تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے اسلام میں آ جاؤ، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تمہارا بھی عبرتناک انجام ہو۔ لیکن وہ تو طاقت کے نشے میں چور تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی، ماننا تو درکنار اکڑتے ہوئے جواب دیا، محمد دھوکہ نہ کھانا، وہ نا تجربے کار لوگ تھے جنہیں ہرا دینے پر تمہیں ناز ہے۔ یاد رکھو ہم تلواروں کے دھنی ہیں، ہم میدان جنگ کے شیر ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ عہد شکنی اور دشمنی کا کھلا ہوا اعلان تھا، چنانچہ مسلمانوں اور یہودوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ پیارے نبی نے مجبور ہو کر جنگ کا فیصلہ کر لیا، ان کے گھروں کو گھیر لینے کا حکم دیا۔ اشارے کی دیر تھی، مسلمانوں نے فوراً گھروں کو گھیر لیا۔ بالآخر عاجز ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر جب وہ پوری طرح قابو میں آ گئے تو مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول، انہیں قتل کیا جائے، مگر عبداللہ بن ابی جو ان کا حلیف تھا اور منافقوں کا سردار بھی، وہ ان کے لیے سفارش کرنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ بالآخر پیارے نبی راضی ہو گئے اور فرمایا 3 دن کے اندر یہ مدینہ خالی کر دیں۔ اس طرح یہ یہودی مدینے سے چلے گئے، ساتھ میں بال بچوں کو بھی لے گئے اور جتنا مال و اسباب لے جا سکتے تھے وہ بھی لے گئے، اور شام کے علاقے میں
ادرعات ایک مقام ہے، وہاں جا کر بس گئے۔ یہ 700 آدمی تھے جن میں 300 زرہ پوش بھی تھے۔ بنی قین کا جلا وطن ہوئے تو اسلام کا بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے حکم سے اتنا بڑا قبیلہ بے وطن ہو گیا، وہ بھی اتنا دلیر اور بہادر قبیلہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا ہے اور اب ان کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آس پاس بنی نذیر اور بنی قریظہ کے قبیلے آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی یہودیوں کے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی مسلمانوں سے سہم گئے، عرب کے دوسرے قبیلے سے بھی ڈر کر خاموش ہو رہے۔ اگرچہ کچھ قبیلوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں پورے عرب پر چھا جائیں گے، لہٰذا ان کے زور کا توڑ ہونا چاہیے اور کسی طرح ان کے رعب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا اور مدینے پہ چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ پیارے نبی کو خبر ہوئی تو آپ بھی اس فتنے کو دبانے کے لیے آگے بڑھے، مگر ان قبیلوں نے سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستانوں میں پھیل گئے اور کچھ نے پہاڑی دروں اور غاروں میں پناہ لی۔ آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم